بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی، اپنی طرف سے بھی اور اپنی پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے یعنی 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے۔ تو قربانی صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ ایک آدمی عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن یعنی 3 دن قربانی کے ہیں، تو ایام قربانی میں کسی دن بھی ایک آدمی صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے مسائل انشاءاللہ العزیز قربانی کے ایام کے قریب مزید آئیں گے، لیکن ابھی فی الحال آپ جو آواز سن رہے ہیں کہ سارے کام آن لائن کرتے رہو، تو قربانی بھی آن لائن کرو۔ کرونا کی وجہ سے لوگوں کا جمع ہونا، لوگوں کا اکٹھا قربانی کرنا یہ مشکل ہے، کرونا کا خطرہ ہے، لہٰذا سارے کام آن لائن کر لو اور قربانی بھی ایک آن لائن کر دو۔ تو یاد رکھیے، قربانی ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اور عبادت کے اندر اپنی مرضی نہیں، عبادت کے اندر اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو قربانی جیسے کہ ہم اور بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ جی حج کے موقع پہ قربانی کون سا آپ کے سامنے ہوتی ہے، یا آپ خریدتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، آپ کو کال آ جاتی ہے، SMS آ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک مربوط نظام ہے، اور علماء کرام، مفتیان کرام کا ایک نظام ہے جو شریعت کی روشنی میں جانور خریدتے ہیں اور پھر ان کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ والا نظام ہمارے ملک کے اندر چونکہ نافذ نہیں، اور اس نظام کو یہاں پہ جاری کرنا، نافذ کرنا بھی امانتاً دیانتاً یہ بہت مشکل ہے۔ اگرچہ کچھ عرصہ سے کچھ دینی تنظیمیں، دینی مدارس اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے دینی مدارس، دینی تنظیمیں کہ جو واقعتاً آپ کی طرف سے قربانی کریں اور آپ کی قربانی ہو جائے تو آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں، آپ ان کو کہہ کر اپنی قربانی کروا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ امانت اور دیانت کا فقدان ہمارے ہاں موجود ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کریں تو اس بات کے اوپر عمل بھی کریں۔ عموماً ہمارے ہاں مزاج یہی ہے کہ بس کہا کچھ اور کیا کچھ۔ تو اس لیے اس کا اہتمام خود کیا جائے کہ آدمی خود قربانی کرے اور خود اپنی قربانی خریدے اور پھر خود اس کو ذبح کرے اور پھر خود اس کا گوشت تقسیم کرے، تاکہ عبادت سمجھ کے کرے گا تو اس کو پھر پورا ثواب بھی ملے گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی ہی کرنی ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، تو وہ قربانی کے پیسے کسی غریب مسکین کو دے دو، صدقہ خیرات کر دو، کسی بیوہ عورت کو دے دو، کسی کار خیر میں خرچ کر دو۔ تو یاد رکھیے، قربانی کے دنوں میں جس آدمی پر قربانی واجب ہے تو وہ چاہے لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دے، لیکن اس کو قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا، اور قربانی یہ واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت وعید فرمائی کہ من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے
پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی کتنی سخت وعید فرمائی کہ صاحب استطاعت اگر قربانی نہیں کر رہا تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ تو اس لیے قربانی کے ایام میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا یہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس مسئلہ کو ذہن نشین رکھیں اور صاحب استطاعت کے اوپر قربانی ہی کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت تقریباً آج کل یہ 46-47 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 46-47 ہزار روپیہ موجود ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب شمار ہوگا۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے پاس پیسے تھوڑے ہیں لیکن اپنی ضروریات سے زائد گھر میں اتنا سامان ہے کہ جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اس کی قیمت لگا کر اگر وہ آدمی صاحب نصاب بنتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں اگر 10 آدمی صاحب نصاب ہیں، 10 پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ 10 آدمی صاحب نصاب ہیں، ایک حصہ ڈال دیا یا ایک بکرا قربانی کر دیا تو ہم کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، بلکہ گھر میں اگر مستورات صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں، اپنی ضرورت سے زائد پیسے ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنی چاہیے اور خود کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جتنی ہم اس کا اہتمام کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔